السلام علیکم دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مردانہ کمزوری کا علاج کروانا ثواب ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہیں ہو پاتا اور یہ ایک گناہ ہے۔ مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی، اس کے لیے ہم آپ کو چند خوراکیں بتاتے ہیں جن کو استعمال کرنے سے اس بیماری کا علاج ہوگا اور آنے والی نسلیں اس مرض سے محفوظ رہیں گی۔ خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی معدے میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے، پھر خون سے مادہ تولید تیار ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر خاص اور لذتوں کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تمام تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ ان غذاؤں میں سب سے پہلے نمبر پر کھجور ہے۔ کھجور کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ تازہ پیدا ہوا ہو اس کو کھجور کا ملیدہ بنا کر تھوڑی سی کھلائی جائے، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح۔ اگر کھجور سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ سورۃ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ کھجور مزاج میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ ابو نعیم نے کتاب طب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح کھانے سے قوت با زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز دودھ ہے۔ دودھ سے بدن بڑھتا ہے اور آواز صاف ہوتی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت با پیدا کرتا ہے، معدہ میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ دودھ میں بہت سے ایسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہماری جلد کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ دودھ کیلشیم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے بلکہ نوجوانوں اور بوڑھوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے، اور دودھ پینے کا سب سے بہترین وقت رات کا ہے۔ تیسری چیز شہد ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے بہت زیادہ محبوب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت با میں تحریک پیدا کرتا ہے اور اسے مضبوط کرتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ مکھن اور شہد ملا کر کھایا جائے تو یہ جوڑوں کے لیے مفید ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ چوتھی چیز فل دراز ہے۔ اس کو انگریزی میں لانگ پیپر کہتے ہیں۔ یہ پپلی کی بیل ہوتی ہے جو ارد گرد کے درختوں کے سہارے اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہ زمین پر پھیلتی ہے جو سبز شہتوت کی شکل کی طرح ہوتی ہے۔ شروع میں جب پکتی ہے تو سرخ رنگ کی ہوتی ہے لیکن سوکھنے کے بعد سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے۔ تمام سطح کھردری اور دانے دار ہوتی ہے۔ فل دراز جس کو چھوٹی پپل بھی کہتے ہیں، مکوی دماغ، مکوی معدہ اور محرک با ہے۔
بلغم کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ دودھ میں اسے جوش دے کر پینا بے حد مفید ہے۔ دار چینی، لونگ اور کالی مرچ طب نبوی اور احادیث کی روشنی میں مردانہ طاقت بڑھانے کی غذائیں اور بڑی زبردست مقوی و متحرک قوت با ہیں، خصوصاً بوڑھے شخص کے لیے فائدہ مند ہیں، اعصاب اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہیں۔ پانچویں چیز زعفران ہے۔ زعفران زبردست مقوی با ہے، دل و دماغ اور بصارت کے لیے بے حد مفید ہے۔ زعفران گردے، مثانے اور جگر کو قوت دیتا ہے۔ بخار کی حالت میں زعفران دن میں 2 بار پانی میں ملا کر کھلایا جائے تو بخار اتر جاتا ہے۔ زعفران گردے کے درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ زعفران بہت جلد طبیعت میں تقویت دیتا ہے۔ عورت میں اگر حیض رک رک کر آتے ہوں تو انہیں زعفران دینا مفید ہے۔ زعفران شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ زعفران ڈپریشن میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ زعفران ہماری یادداشت کو بڑھاتا ہے اور زعفران کو دوسری ادویات میں شامل کرنے سے ان کے اثرات کو تیز بناتا ہے۔ چھٹی چیز ہریسہ ہے۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے اور مقوی با ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی جسمانی کمزوری کی شکایت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہریسہ تناول فرمائیں، کیونکہ اس میں 40 مردوں کی طاقت ہے۔ مذاق العرفین میں بھی یہ حدیث ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے کہ ہریسہ کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، گھی اور مسالے ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے حکماں مردانہ کمزوری کے مریضوں کو ہریسہ کھانے کی تلقین کرتے تھے۔ ہریسہ کھلاڑیوں اور خاص طور پر ویٹ لفٹر اور باڈی بلڈر حضرات کو تقویت کے لیے خاصی اچھی چیز ہے۔ ساتویں چیز جانور کی پشت کا گوشت ہے۔ ابو نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کی روح سے اس گوشت میں قوت باز زیادہ ہوتی ہے اور یہ گوشت جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور اس گوشت میں قدرتی طور پر وٹامنز اور کیلشیم زیادہ ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو طاقتور بنانے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں۔ آٹھویں چیز خوشبو ہے۔ خوشبو کا روح انسانی سے خاصا تعلق ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ خوشبو اور با میں گہرا تعلق ہے۔ کتاب سفر السعاد میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کرتے، اور ارشاد فرماتے خوشبو کے تحفے کو رد نہ کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ 9ویں نمبر پر ان 4 چیزوں کا کثرت سے کھانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں قوت با کو بڑھاتی ہیں۔ چڑیوں کا کھان، فطری پھل کھانا جو کہ ایک خاص قسم کی معجون ہوتی ہے، مغز پستہ کھانا اور تر و تازہ کھانا کھانا۔ 10ویں چیز انڈا ہے۔ بعض حکماء کے مطابق انڈے بھی قوت با کو بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں، خاص طور پر ان کو جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسے مرض کا سامنا ہے۔ اگر وہ دیسی انڈے کا استعمال جاری رکھیں تو مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انڈے میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صحت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ انڈا مقوی غذا ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور آنکھوں کو بھی تقویت دیتا ہے۔ بیماری کے بعد ہونے والے نکاہت کو دفع کرتا ہے۔ لوگ اسے موسم سرما کی غذا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ موسم گرما میں بھی مفید ہے۔ انڈا پروٹین، فاسفورس اور کیلشیم سے بھرپور ہے۔ انڈے میں موجود پروٹین گوشت اور پٹھوں کی ساخت کے کام آتے ہیں۔ اس سے جسم میں طاقت اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور انڈوں میں موجود کیلشیم، فولاد، فاسفورس بدن انسانی کے لیے بہت اہم ہیں۔
11ویں چیز حسیس ہے۔ بعض روایات میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسیس بہت پسند تھا۔ حسیس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: کھجور، مکھن اور جمع ہوا دودھ یعنی دہی، لیکن کھٹا نہ ہو۔ اس غذا سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان اس غذا کا مستقل مزاجی سے استعمال کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی جسمانی مشقت والا کام کر لے، وہ نہیں تھکتا اور صحت مند اور چست رہتا ہے۔ 12ویں چیز زیر ناف بالوں کا جلد کاٹنا۔ حضرت حذیل بن حکیل کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت با کو بڑھاتا ہے۔ کتاب طب نبوی اتباع کے نزدیک زیر ناف بال اگر جلدی نہ کاٹے جائیں تو ان کی جڑوں میں خطرناک بیکٹیریا اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ 13ویں چیز لہسن ہے۔ امام جلال الدین سیہوتی رحمۃ اللہ نے جمع الجوافے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، لہسن کھایا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب کو جاری کرتا ہے، معدہ سے ریان نکالتا ہے، کمزور لوگوں میں قوت با پیدا کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے اور گرم مزاج والوں میں منی کو خشک کرتا ہے، معدہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 14ویں چیز زیتون ہے۔ لوگوں نے زیتون کا کھانا اور مالش کرنا، تیل اور کھجور ملا کر استعمال کرنا قوت با کو بڑھاتے ہیں اور محرک با ہیں۔ تو ان 14 غذاؤں کو سنت نبوی سمجھ کر اپنی زندگی میں لا کر اور استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔